بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرا قطعاً ارادہ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ موضوع آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کل مطالعے کے دوران اچانک ایک بات ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی، اور پھر میں نے سوچا کہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ پوری طرح بات کو سمجھ سکیں۔ آج کل معاشرے میں کرونا وائرس کا خوف پھیلا ہوا ہے، اور جب برسات کا موسم آتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ صورت برقرار رہتی ہے، تو پھر کبھی ڈینگی کے وار بھی ہم پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ چھوٹے چھوٹے وائرس جو کبھی مچھر کے ذریعے پھیلتے ہیں تو کبھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو جاتے ہیں، ہم ان وائرسز سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں جن کا مقصد خود کو ان وائرسز سے بچانا ہے۔ اچھی بات، اسلام زندگی کا تحفظ سکھاتا ہے، اسلام زندگی کو بچانے کی تدابیر کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام ساتھ میں کچھ اور بھی کہتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھ لیجئے، دنیا میں کہیں غلاظت پھیل جائے، کوڑا کرکٹ پھیل جائے، بری چیزیں، گندی چیزیں ہر جگہ اکٹھی ہونے لگیں، تو انسان کا اپنا دل چاہنے لگتا ہے کہ ہم اس جگہ کو صاف کریں، ان گندی چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ اللہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو ایک متوازن صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور یہاں جس جس چیز کی جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے رکھا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے اپنی بدعمالیوں سے، اپنی گندی حرکات سے یہاں جو غلاظت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، پھر ان کی صفائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اور میرا ذہن اس بات پر مجھے آمادہ کرتا ہے کہ یہ وائرسز جو جان لیوا وائرسز ثابت ہوتے ہیں، خواہ وہ کرونا ہو یا ڈینگی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں اور اس دنیا کی صفائی کے لیے ہیں، کہ یہاں جو برے لوگ پھیل گئے، یہاں جو گندگی پھیل گئی، اس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ آپ خود دیکھیے، سائنس آج مانتی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ماحولیاتی آلودگی انسانوں نے پیدا کر دی تھی، آج اس میں خاطرہا کمی واقع ہو چکی۔ اللہ نے اس کائنات کی صفائی کو انڈائریکٹلی کرونا کے ذریعے ممکن کر دکھایا، اور سائنس اس میں بے بس نظر آتی تھی۔ پھر دیکھیں انسان کے اپنے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ محض ایک کرونا وائرس سے بچنے کے لیے وہ ہاتھ دھونے لگا ہر وقت، وہ چہرے کو صاف کرنے لگا ہر وقت، وہ اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ کے رکھنے لگا کہ کہیں کوئی نقصان دہ وائرس ان جگہوں سے میرے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی صفائی تو ہمیں دن میں 5 بار وضو کے ذریعے سکھا دی ہے۔ وضو میں ہاتھ بھی دھلیں گے،
چہرہ بھی دھلے گا، ناک اور منہ کی صفائی بھی ہوتی رہے گی، تو جراثیم کے اندر داخل ہونے کا تو رستہ ہی ختم ہو گیا، ممکن ہی نہ رہا۔ پھر دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سے مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے، پردہ داری کا حکم عطا فرماتا ہے۔ عورت کو جسم ڈھانپنے کا، چہرے پر چادر ڈھلکانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں چہرے پر چادر ڈھلکانے کا حکم موجود اور پردے کا حکم سورہ نور میں موجود۔ لیکن کیا کہوں، جب تک کوئی آزمائش نہیں آتی ہم اس طرف لپکتے نہیں۔ ایک وائرس آیا تو اس نے چہرے کو چھپانے اور ڈھانپنے کا فن ہمیں سکھا دیا، لیکن اللہ جو پہلے دن سے ہی پردے کا حکم دے رہے ہیں عورت کو، وہ اس طرف شاید مائل نہیں ہوتی تھی۔ میں کیا یہ سمجھوں کہ ایک وائرس کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ کہیں ڈینگی وائرس کے حملوں کا خطرہ ہوتا ہے تو مکمل پوری آستینوں والی قمیضیں پہننا شروع کر دی جاتی ہیں، ورنہ عام حالات میں میں بھی گواہ ہوں اور آپ بھی کہ اد ننگے لباس ہمارے معاشرے کی زینت بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، اور ایک ڈینگی ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم مکمل جسم کو ڈھانپ کر رکھیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جہاں ڈینگی وائرس حملہ آور ہو جائے۔ جان رکھیے، یہ زندگی عارضی ہے، مختصر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ اسے بچانے کے لیے ہم ہر جتن کرتے ہیں، ماسک بھی پہنتے ہیں، ہاتھ منہ بھی دھوتے رہتے ہیں، لباس بھی مکمل پہن لیتے ہیں، پردہ داری کا خیال بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس عارضی زندگی کے لیے جو چند سالوں، چند لمحوں یا چند گھڑیوں پر منحصر ہے اور مشتمل ہے۔ وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کے ہاں مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے اور پھر ایک دن اٹھائے جائیں گے، تو اس کے بعد جو زندگی ابدی زندگی ہے اس کا خیال چھو کر بھی ہمیں نہیں گزرتا کہ اسے بھی محفوظ بنانا ہے۔ اگر ایک وائرس، خواہ وہ کرونا وائرس ہو یا ڈینگی وائرس ہو، وہ ہمیں اتنا خوف زدہ کر دے کہ اس عارضی زندگی کو بچانے کی ہر کوشش ہم کرنے لگیں، تو سوچنا چاہیے اس ابدی زندگی کو بھی محفوظ بنانے کے لیے وہاں جو وائرسز ہوں گے ہمیں ڈسنے کے لیے جہنم میں، اس سے بچنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اپنے اوپر کون کون سی پروٹیکٹیو لیئرز چڑھانی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، برائیوں کی دلدل سے خود کو بچانا ہوگا، اپنے اوپر تقوی کا لباس چڑھانا ہوگا، اللہ کا ڈر چڑھانا ہوگا، پھر ہی ممکن ہے کہ میں اور آپ اس اخروی زندگی، اس ابدی زندگی کو بھی محفوظ بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔